اونچی آواز سے جو کہو گیس ٹھہریے 16 نوائی نہیں نص قرآنی ہے. خالق خود کافروں کو کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. انعام میں کتا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، گدھا بھی ہے. جو کہو جائے شیعت کی نفرت میں سنی نوجوان کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا. اور بیٹی کا روپ، ہتکڑی کا روپ، جیل اور تھانے کا روپ، قانون کا روپ میں سنی نوجوان کے ذہن سے کھینچ لوں. صحابہ کے جیالے عزیزوں، یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہارے ایک ساتھی کے ساتھ اگر مظفر گڑھ میں کوئی زیادتی ہو تم کراچی سے پشاور تک تڑپ جاؤ، جماعت کسی کو کہا جاتا ہے. تمہارا کوئی کارکن، تمہاری جماعت کا کوئی رضاکار، کوئی کارکن اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھے. تم اسے بتلاؤ کہ تو اکیلا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ جماعت ہے، وہ کوئی جماعت نہیں جو کارکن کو پوچھتی نہ ہو. آپ کو یہ چیز نوٹس میں رکھنا ہوگی، تب جا کر آپ اپنے پروگرام میں کامیاب ہوں گے. سامعین محترم، آج ہمارا راستہ روکا جاتا ہے کہ شدت کرتی کیا؟ سرگودا سے چھپنے والی کتاب مناظرہ حسریہ نامی حکومت کے نوٹس میں نہیں ہے، جس کا غلیظ اور بدترین مصنف یہ تحریر کر رہا ہے اردو عبارت میں، اردو زبان میں، کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جانوی کتوں میں سے کتے ہیں. آج تمہاری زندگی میں اس عمر کو کافر جہنمی کتا تحریر کرے جس عمر کو پیغمبر رات کی تنہائیوں میں تڑپ تڑپ کے مانگے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے. اس عمر کو آج پاکستان کا کافر خمینی کا گٹھا ابلیس کی نسل جہنمی کتا لکھے. اور جس عمر نے کیسر لیا، کسرا لیا، بیت المقدس لیا، اس عمر کو جہنمی کتا تحریر کیا جا رہا ہے جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں سویا ہوا ہے. نوجوان سنی تو بتلا تیری جوانی کس لیے ہے، تیری طاقت کس لیے ہے، تیرا شباب کس لیے ہے؟ سنی لوگوں، تم بتلاؤ کہ جن نے عمر بن خطاب کو جہنمی کتا لکھے تمہاری زبانیں گم کیوں ہیں؟ تم انہیں کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور یہ کتاب سب سنو. اب ایک کام کیجئے، تھوڑا ذرا نعرے تھوڑے سے کم کیجئے. 1 منٹ ذرا نعرے تھوڑے سے کم کیجئے تاکہ میں سفر کر سکوں. توجہ کیجئے. آج پاکستان میں عمر بن خطاب کو جہنمی کتا، کفر نباشت، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عقل کے ناخن لے کے وہ کچھ نہیں کہتے. یہ تیرے ابو نے کتاب میں جو عمر بن خطاب کو جہنمی کتا لکھا ہے کچھ نہیں کہا. اس کا نوٹس میں نہ لوں کون لے؟ اس کا نوٹس ایک سنی خطیب نہ لے کون لے؟ اس کا نوٹس سپاہ صحابہ نہ لے کون لے؟ کیا میں یہ تاثر دوں کہ پاکستان میں عمر کا نام لینے والا کوئی نہیں؟ کیا میں یہ تاثر دوں کہ پیغمبر کا یہ صحابی، پیغمبر کی مانگی ہوئی شخصیت یہ لاوارث ہے، اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے؟ پاکستان کی نبی، داماد نبی مراد نبی، داماد علی مراد نبی، داماد علی مراد نبی. اور اگر مظفر گڑھ کے شیعوں کو انٹریوں میں درد اٹھتا ہے، پیٹ میں مروڑ آتی ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا، تو انہیں کہنا چاہتا ہوں
تمہارا گرو، تمہارا قبلہ، تمہارا کعبہ، تمہارا وڈیرا باقر مجلسی ملعون حق الیقین میں واضح لفظوں کے اندر تحریر کرتا ہے، ابو بکر و عمر ہر دو کافر بودن باہر کے اشارہ دوستارت کافرات، کہتا ابو بکر و عمر دونوں کافر ہیں اور جو ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اگر تمہیں میرا کفر کا فتویٰ یا میرا تمہیں کافر کہنا تکلیف سے ہے تو تم کل اپنے امام باڑے میں حق الیقین کے مصنف باقر مجلسی کو کافر کہو اور اس سے لعنت بھیجو تو میں سمجھوں گا کہ مظفر گڑھ میں وہ شیعہ نہیں ہے جو شیعہ میں سمجھا ہوں، اور اگر تم باقر مجلسی پر اس کے فتوے کے بعد کہ وہ ابو بکر عمر اور ان کے ماننے والوں کو کافر تحریر کر رہا ہے لعنت نہیں بھیجتے ہو، اسے کافر نہیں کہتے ہو، تو جیسے باقر مجلسی کافر ہے ویسے مظفر گڑھ کا شیعہ کافر ہے۔ بیان ہونے سے زیادہ نہ پاکستان کی سنی اور شیعہ کون اس سے واقف نہیں ہے کہ شیعہ کے قبلہ کعبہ اور ان کے مجتہد مقبول حسین دہلوی نے اردو زبان میں تحریر کیا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں، شرابیوں کی خاطر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جو قرآن کو صحیح نہیں مان رہا اور اسے شرابیوں کی کتاب کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو اور کافر کون ہوگا؟ مثلاً میری طرف سوچو، نعرے کم کیجیے۔ دو منٹ اس بات پہ کنٹرول کیجیے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ نعرے بہت لگ گئے، مجھے سفر کرنے دیجیے، میں بات کو تکمیل تک پہنچا سکوں۔ یہ کتاب اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی آپ کے ملک میں کراچی سے چھپی ہے، اور اس میں تحریر یہ کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کا باپ دونوں حرام زادے ہیں۔ عمر بن خطاب والعیاذ باللہ اور ان کا باپ دونوں حرام زادے ہیں، اور مزید اس کتے نے، اس بدترین کافر نے بکواس یہ بھی کی ہے کہ عمر بن خطاب کی ایک بہن تھی، اس کی بہن کے ساتھ عمر کے باپ نے زنا کیا اور عمر اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کتاب نہیں گزری انتظامیہ کی نگاہ سے۔ وہ سنی سپاہیوں، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، تمہاری نسل میں کئی شیعہ کے خون کی ملاوٹ نہیں ہے، تم بھی عمر کو مانتے ہو، بتلاؤ کہ یہ کتابیں لکھنے والے کہ مومن اور مسلمان